احباب گرامی قدر، قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس کی روشنی میں آج بإذن اللہ عز و جل آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ دیکھیں، سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اور جن جن لوگوں کے ریلیٹیوز باہر ملکوں میں ہیں وہ آئے روز یہی میسیجز بھیجتے رہتے ہیں کہ آپ باہر آ جائیں، بھاگ جائیں، یہاں سے اپنا سارا پیسہ وتھ ڈرا کروا لیں، بھاگ جائیں پاکستان سے۔ تو ہم کیوں بھاگ جائیں؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ یہاں ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب رہتے ہیں، ہمارے بڑوں کی قبریں یہاں ہیں۔ بڑی مشکلوں اور قربانیوں سے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ تو اگر ملک پر مشکل وقت آئے یا گھر پر مشکل وقت آئے تو اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ گھر چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ گے؟ اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں بھاگ جاؤ گے؟ تو کیا خیال ہے دوسروں کے گھروں میں مشکلات نہیں آتی؟ دوسرے ملکوں میں پرابلمز نہیں ہیں؟ کیا وہاں بھاگ کر سکون مل جائے گا؟ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ گھر چھوڑ کر بھاگ جانا، ملک چھوڑ کر بھاگ جانا، مسائل کو فیس نہ کرنا اور ان کا حل تلاش نہ کرنا اور ہار مان لینا، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام مشکلات کا حل کیا ہے؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا ہے۔ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری، پاکیزہ و مصفہ تعلیمات ہیں۔ تو کیا ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی؟ قرآن کریم اس بارے میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتا؟ کیا ان حالات کے بارے میں پیغمبر انقلاب، محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کوئی لاہ عمل دے کر نہیں گئے؟ یہ ایک مشکل وقت ہے، مشکل حالات ہیں، ان حالات سے ہم کیسے نکلیں؟ ان حالات کا ہم سامنا کیسے کریں؟ کیونکہ یہ بڑے گھمبیر ہو چکے ہیں۔ ایک کامن مین کے ذمے کیا ہے؟ وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک عام آدمی تو یہی سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کی سوچ ان حالات میں یہ بن چکی ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ہاتھ میں تو سب کچھ نہیں ہے۔ اسٹیئرنگ وہیل جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور جو لوگ گاڑی چلا رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس حکومت ہے، زمام اقتدار ہے، وہ تو خود فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ معاشرے کو جس طرف لے کر جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ معاشرہ آٹومیٹکلی خود بخود ان کے پیچھے پیچھے وہیں پر ہی چلتا چلا جائے گا۔ تو اگر یہ معاشرہ اور یہ سب کلچر ایک بھیک مانگنا کلچر ہے اور اسی کی بیس پہ ہماری اکانومی بھی چل رہی ہے یا چلائی گئی ہے، تو اس میں عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ ایک عام شخص نے کیا کر لینا ہے؟
کامن آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیا کامن آدمی واقعی کچھ نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت سے قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان تمام مشکلات سے نکلنے کے حل کیا ہیں، اور مجھے یقین ہے، میں اللہ رب العالمین کی ذات عالی پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ اس منہج پر آ جائیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے، اپنی پریکٹیکل لائف میں، سوشل سیٹ اپس میں ان باتوں کو جگہ دیں گے، ٹاپ لیول سے لے کر نیچے تک، تو انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل اللہ رب العالمین خود ہمارے حالات بدل دے گا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ حی و قیوم ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا معبود برحق ہے، اللہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ ذو الجلال والاکرام بار بار کہتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو عمل تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم تمہیں پیدا کر کے تم سے غافل نہیں ہوئے، جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس کے اقوال، کس کے اعمال، کس کے تصرفات کس نوعیت کے ہیں، ایک ایک کی ہمیں پوری خبر ہے۔ تو حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور جو اس وقت حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو بدلنے کے لیے اب ایک ڈیوائن فورس چاہیے، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں رہی ہے، بات بہت آگے نکل چکی ہے۔ کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی اسکالرز بٹھا لیں، معاشی مبصرز، اکنامک آبزرورز، وہ بیٹھ کر اپنے تجزیات، اپنی توجیہات پیش کریں، لمبے چوڑے پلان دے دیں، شارٹ ٹرم پلان، لانگ ٹرم پلان، شارٹ ٹرم ریوائول آف اکانومی، لانگ ٹرم ریوائول آف اکانومی، کچھ نہیں ہونے والا۔ جو مرضی پلان دے دے، ایگزیکیوشن نہیں ہو سکے گی، ایگزیکیوٹ نہیں کر سکیں گے اسے۔ یہ صرف باتیں ہی ہیں، تسلی دینے کے لیے بیٹھ کے کرتے جاؤ جتنی کرنی ہے، ہونے والا کچھ نہیں ہے، کیونکہ بات اب بہت آگے نکل چکی ہے۔ اب ہمارے حالات اللہ تبارک و تعالی کے سوا اور کوئی بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں رہی ہے، اس لیے کہ ایگزیکیوشن کا کوئی پلان نہیں ہے۔ ایگزیکیوٹ جن لوگوں نے کرنا ہے، جن فورسز نے کرنا ہے، وہ بھی حیران اور پریشان ہیں کہ کریں تو کریں کیا۔ انڈیویجولی معاشرہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ وہ جو ٹولز ہیں، آپ کی مشینری ہے ایگزیکیوشن کرنے والی، وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کریم پراسپیکٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کریں۔ استغفر یستغفر استغفارا، باب استفعال ہے، ای طلب المغفرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار شروع کر دیں سب، چھوٹا بھی، بڑا بھی، امیر بھی، غریب بھی، لوئر کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس، ہر کلاس کا حکمران، ٹاپ لیول سے لے کر نیچے تک سب لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدق دل سے، سچے دل سے اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جتنے بھی گناہ آج تک کیے ہیں۔ قرآن کریم سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے استغفار کے حوالے سے، استغفار کے تعلق سے۔
चुनांचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में एक मकाम पर अपने पैगम्बर सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया। 29वां पारा है, सूरह नूह है, पहला रुकू है। 950 साल दावत देते रहे, अपनी कौम को समझाते रहे, बताते रहे। तो क्या ख्याल है, ये ऐसे ही चलता रहेगा? कौमें आज़ाद हैं, शुतर बेमुहार हैं, अल्लाह के नबी आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, अल्लाह की बातें बता रहे हैं, अल्लाह के अहकामात बता रहे हैं, अल्लाह खालिक़ कायनात है, शहंशाह कायनात है, और लोग इतने नवाब बने हुए हैं कि ये समझते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का दीन इस्लाम हमारा मोहताज है, अगर हम अमल करेंगे तो फिर ही कायनात का निज़ाम चल सकता है। नऊज़ु बिल्लाह। और नहीं, भूल हो गई, गलती हो गई, अल्लाह की कसम, दीन हमारा मोहताज नहीं है, हम दीन के मोहताज हैं। तो ऐसे ही नहीं चलेगा, ऐसे ही नहीं चलता रहेगा 950 साल। अल्लाह अकबर। और फिर भी आखिर में अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आने से पहले, वो जो तूफ़ान आया था उससे पहले जो उन्होंने आखिरी बात कही और परवरदिगार की बारगाह में शिकवा करते हुए कह रहे कि परवरदिगार, मैंने तो इनको दिन रात तेरे दीन की, तेरी तौहीद की दावत दी, और कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, सिर्फ 3 बातें, अनिअबुदुल्लाह वत्तकू वातिऊन, बस। अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम खुद ब खुद दुनिया में नहीं आए। अल्लाह तुम्हारा मूजिद है, अल्लाह तुम्हारा खालिक है, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। जितनी भी नेमतें हैं, ये आँखें, कान, दिल, हाथ, पाँव, ये पूरा वजूद, ये वालिदैन, ये बहन भाई, ये मुल्क, ये बरादरी, ये रिश्तेदारियाँ, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ने तुम्हें दी हैं। अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर दो। वत्तकूहु, उससे डर जाओ। जब तुम उससे डरोगे, उसके अज़ाब से डरोगे, तो उससे करीब हो जाओगे, उससे क़ुर्बत पैदा होगी। वातिऊन, और मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। खालिक़ कायनात अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात का नुज़ूल मुझ पर होता है, लिहाजा जो मैं तुमसे कहूँगा वो तुमने मानना है। लेकिन कौम ने नहीं माना। 950 साल में एक रिवायत बताती है कि 40 अफराद मुसलमान हुए, दूसरी रिवायत बताती है कि 80 अफराद मुसलमान हुए। अब आप एवरेज निकाल लीजिए कितनी बनती है। 950 साल में अल्लाहु अकबर कबीरा, यानी कि 40 सालों में तकरीबन एक आदमी मुसलमान हो रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर भी वो आखिर में क्या कहते हैं, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा व क़द ख़लक़कुम अतवारा। अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो अपने गुनाहों की, बेशक वो तो है ही बख्शनहार, मेहरबान, वो हम तुम्हारे हालात बदल देगा। जब तुम इस्तग़फ़ार करोगे, अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगोगे, तो धड़ाधड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें तुम्हें मिलेंगी, धड़ाधड़ अल्लाह की नेमतें तुम्हें मिलेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों और ज़मीनों से अपनी रहमतों, बरकतों के दरवाज़े तुम्हारे ऊपर खोल देगा। तो सिद्क़े दिल से तुम इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हार। तुम्हें माल भी देगा, तुम्हें बेटे भी देगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा, तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, सियासी भी, माशी भी, हर एक। बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर। पाकीज़ा मुल्क, पाकीज़ा शहर और बख्शनहार मेहरबान परवरदिगार। लेकिन ये कब होगा, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आओगे, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दोस्ती लगाओगे। तो तस्बीह करें रोज़ाना सारे, हुक्मरान भी और आवाम भी। ये इस वक्त करने का काम है, बैठ के दावे ना करें हम ये कर देंगे, वो करें, कुछ नहीं कर सकते। कर लिया, 70-75 साल हो गए, बहुत जो आपने करना था सारी कौम देख चुकी है। अब और क्या करना चाहते हैं? जितना पाकिस्तान लेकर आए थे आधे से ज़्यादा जा चुका है, और जो आधा हमारे पास है वो भी सबके सामने है। क्या हालात है, बस कर दें ये बातें, ये लॉलीपॉप देना बंद करें। आए अल्लाह के कुरान की तरफ। आप मुसलमान हैं, आप कलीमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अल्लाह को दिल से अपना खालिक व मालिक माने, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें, पैगम्बर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को अपने लिए मशअल राह बनाएं। तस्बीह करें, रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इस्तिग़फ़ार करें और आपके ज़हन के अंदर, बैक ऑफ माइंड आपके ये बात होनी चाहिए कि मैं सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। धोखा नहीं देना किसी को। ये नहीं है कि ज़बान पे अस्तग़फ़िरुल्लाह और उंगली लगा के ज़बान के साथ जो है दोनों कानों को लगा रहे हैं, तौबा 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, और वैसे ही सूद भी चल रहा है, जुए भी चल रहे हैं, और शराबें भी चल रही हैं, नाइट क्लब भी चल रहे हैं, म्यूज़िक मौसीकी भी चल रही है, मुजरे डांस भी हो रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ भी हो रही हैं, बगावतें भी हो रही हैं, बेपर्दगी भी हो रही है, इख्तिलात भी है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, छोड़ा कुछ भी नहीं। बस तस्बीह पकड़ के एक कोने में बैठ के दिल को तसल्ली देने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कहा कि मैंने तो 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ लिया था। वो मैं जुम्मा पढ़ने गया था तो वहाँ पे ख़तीब साहब कह रहे थे कि 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो, तो मैंने कर लिया इस्तिग़फ़ार। अब देखना हमारे मुल्क के हालात बदल जाएंगे। ये धोखा नहीं देना। इस्तिग़फ़ार का मतलब ये होता है कि दिल की पूरे तौबा नसूह करें, जिसकी 5 शर्तें। नंबर 1, आज तक जो कुछ हो चुका है माने कि मुझसे गलती हुई है, माने। जब तक इंसान नहीं मानता ना कि मैं बीमार हूँ, उसका इलाज मुमकिन नहीं है। कितने को ना बड़े से बड़े अच्छे हॉस्पिटल के पास उसे ले जाएं, अच्छे सर्जन के पास ले जाएं, डॉक्टर के पास, कोई फ़ायदा ही नहीं होता। वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पैसा सरमाया ज़ाया कर रहे हैं। वो माने तो सही कि मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है। जो गलतियां आज तक हुई हैं उसके ऊपर नादिम हो, शर्मसार हो, आंसू बहाएं, सोचे हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, असलाफ ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने जो कुर्बानियां दी थी, नारा उन्होंने लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमने इस मुल्क को लेने के बाद कौन सी बेईमानी है जो नहीं की आज तक? क्या हम अपने अमल के साथ उनकी कुर्बानियों का मजाक नहीं उड़ा रहे? किसको धोखा दे रहे हैं? कौन सी ऐसी बुराई है? बैठे जरा फहरिस्त तैयार करें। कोई गुनाह है जो रह गया हो, जो हमने ना किया हो? मिन हैसुल कौम, रह गया कोई गुनाह? सोचे बैठ के। तो पहले नंबर पे ये है कि तस्लीम तो करे इंसान कि मैं गुनाहगार हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं। तकब्बुर नहीं करना। तकब्बुर, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मेरी चादर है, जो मेरी चादर के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करेगा मैं अल्लाह तबारक व तआला उसे औंधे मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंक दूंगा। तकब्बुर नहीं करना, तकब्बुर बिल्कुल नहीं करना। ऐ इंसान, तकब्बुर नहीं करना। आज जो कुछ तेरे पास है ये बड़ा वक्ती है, अन करीब तू मर जाएगा, मौत के मुंह चला जाएगा। तेरे से पहले कितने आए, कहाँ गए? तेरा भी यही अंजाम होने वाला है। झुका दे अपने आप को अल्लाह के आगे, गिर जा सजदे में, तकब्बुर ना कर। ये जो तेरी गर्दन में सरिया है ना, इसको निकाल के बाहर फेंक, नहीं तो मौत के फरिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से निकालना आता है। तो कब्र है। दुनिया में ही ऐसे नाफरमानों को अस्तग़फिरुल्लाह कुरान कहता है फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। फरिश्ते उनके चेहरों पर मारते हैं, उनकी कमरों पर मारते हैं, पुश्तों पर मार मार के उनके जिस्म से जान निकाली जाती है। अस्तग़फिरुल्लाह। वो कब्र तो कब्र है, वो जो सांप बिच्छू है और अंधेरी कोठरी है। और फिर क़यामत तो क़यामत है, सच्चे दिल से। दूसरी शर्त ये है इस्तिग़फ़ार की, तौबा की। एक तो यह है कि माना कि गलतियां हुई हैं, दूसरा यह है कि अब पुख्ता इरादा करे कि मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगा। अल-अज़्मु अला अल्ला यऊद इलैहि अबदा। अज़म करे, पुख्ता इरादा करे कि दोबारा इंशाअल्लाह ये गलतियां नहीं करनी मैंने। मुखलिस हैं इस्लाम के साथ, मुल्क के साथ, तो जी दीजिए मालो जान की कुर्बानी, दीजिए मालो जान की कुर्बानी।
جتنی پراپرٹیز آپ کی بیرون ملک ہیں لائیے انہیں، اتاریے پاکستان کے قرضے، آزاد کروائیے اپنے ملک کو، ورنہ یہ لالی پاپ دینا چھوڑ دیجئے، یہ سیاست چھوڑ دیجئے۔ قوم جان چکی ہے، 75 سال سے یہ بیچارے جھیل رہے ہیں آپ کو۔ اگر مخلص ہیں اسلام کے ساتھ، ملک کے ساتھ، وطن کے ساتھ، تو دیجئے قربانیاں، پھر اپنا سب کچھ پیش کیجئے ملک و ملت کے لیے، تب ہم مانیں گے کہ آپ واقعی مخلص ہیں۔ آپ نے ہم سے پیسہ لینا ہے، ہمارے اوپر ٹیکس لگانے ہیں، ہمارے پیسوں سے، ہمارے ٹیکسوں سے آپ نے ہمارے اوپر حکومت کرنی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ ہم آپ کو کیسے اپنا ہمدرد اور خیر خواہ مان لیں جناب؟ آپ نے کیا کیا؟ اللہ پر ایمان، تکبر نہیں کرنا۔ اس جملے کو دل پر لکھ کر لے کر جائیے۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرے نمبر پہ پختہ ارادہ کرنا کہ دوبارہ انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے انہیں چھوڑنا بھی لازم ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ رد الحقوق الی اہلیہا، لوگوں کو ان کے حقوق دینا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی رہی، اے اللہ میری امت کے معاملات کا جسے حکمران بنا دیا جائے اور وہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر۔ اور اے اللہ جو سختی کا معاملہ کرے، میں محمد کی دعا ہے اللہ قبول فرما لے، تو بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کر۔ موت مانگے موت نہ ملے، تڑپتا رہے موت نہ آئے۔ کتنی ہمارے سامنے مثالیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر، آخر عمر میں جا کے ایسے لوگوں کا آپ دیکھ لیجئے، پھر استغفر اللہ تو بولے کیا انجام ہوتا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ رد الحقوق الی اہلیہا، لوگوں کو ان کے حقوق واپس کر دیا جائے۔ تو گناہ جو ہے یہ صرف حقوق اللہ کے نہیں ہوتے، بلکہ گناہ حقوق العباد کے بھی ہوتے ہیں۔ کرپشن، چوریاں، جھوٹ، ہیرا پھیری، ذخیرہ اندوزی، وہ پیٹرول کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، سود ہے، انٹرسٹ، رشوت، خیانت، دھوکہ بازی، فراڈ، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، سبحان اللہ، کتنے مزے کی بات ہے۔ جس کی تنخواہ 25,000 ہے اسے بھی اتنا ہی بل آ رہا ہے، جس کی 25 لاکھ ہے اس کو بھی اتنا ہی بل آ رہا ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے۔ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، بے ایمانی، ڈس آنیسٹی ٹو یور پروفیشن، یہ ساری قباحتیں موجود ہیں ہمارے اندر۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے ایماندار ہیں، ہم تو بڑے حاجی ہیں، نمازی، ہمارے اوپر آسمان سے رحمتیں برکتیں کیوں نہیں ہوتا؟ شکر کرو جو حالات ہے، پتھر نہیں برسے ابھی تک، ورنہ دیکھ لیجئے جا کے اور جگہوں پر، میں نام نہیں لوں گا کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور ملکوں میں دیکھ لیں آپ کیا حالات ہیں۔ اور یہ زلزلے، اللہ کی قسم ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ کے رسول کا سچا فرمان پڑھا ہے۔ ایک جگہ پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو اسے چیونٹی نے کاٹ لیا، تو اس نے حکم دیا کہ پورے درخت کو آگ لگا دی جائے، پورے درخت کو آگ لگا دی جائے، درخت کے جتنی چیونٹیاں ہیں ساری جل جائیں۔ اللہ رب العالمین نے وحی کی، جاؤ جا کے اس شخص سے کہو کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ایک چیونٹی نے کاٹا ہے۔ اس نے کہا گیا کہ چیونٹی ایک نے کاٹا ہے، سزا تو درخت کو دے رہا ہے، درخت کے پاس جتنے بھی چیونٹیاں موجود ہیں ان کو تو کس چیز کی سزا دے رہا ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ تو وہ ہے جو ایک چیونٹی کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کرتا اور اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا ہے۔ اگر اللہ کی اس مخلوق کے اوپر کوئی بھی انسان ظلم کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے کس طرح برداشت کرے گا؟ وہ ہے جو ایک چیونٹی کے اوپر ظلم برداشت نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم لوگ آج اتنے نڈر ہو گئے، ڈر ہی نہیں رہا، خوف ہی نہیں رہا اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین کا کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کی فکر کریں، اس کی ذمہ داری اپنی احساس کریں، اس کے تقاضے پورے کریں۔ ہم تو نڈر ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سارے گناہ ہیں، انہیں گناہ سمجھیے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ساری باتیں سخت ناپسند ہیں۔ یہ فسق و فجور، ظلم، میرٹ نہیں ہے۔ کرپشن، سفارش کلچر،
सब बेईमानियाँ हमने की हैं जब से पाकिस्तान बना है। ताकतवर का कमज़ोर का हक़ दबाना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिद्क़े दिल से इस्तिग़फ़ार कीजिए, मुआफ़ी मांगिए अपने गुनाहों की सच्चे दिल से। तो अल्लाह का कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ऐ मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम ये है, मेरा कानून ये है कि ऐ प्यारे मोहम्मद, जब तक आप इनके दरमियान मौजूद हैं मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। और फिर इसके साथ ही दूसरा कानून भी बयान कर दिया, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तब तक भी मैं इन्हें अज़ाब नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। दोनों बातों को आपस में मिलाइए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस उम्मत के लिए खैर की अलामत है, और इसके साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार की बरक़ात भी ये बयान कर दी गई कि जब तक ये कौम, इनके हुक्मरान, इनके अवाम अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाए रखेंगे, अल्लाह को हाकिम आला मानेंगे, इक़्तिदार आला, हाकिम आला, शहनशाह कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और ख़ास तौर पर मक्का मदीना के बाद इस मुल्क में रहने वाले, क्योंकि इस मुल्क का जब भी नाम आता है नारा ये लगाया जाता है और कोई दूसरा नारा नहीं है, तो बताइए, है तो पेश कीजिए। नारा ये लगाया जाता है पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ास तौर पर इस मुल्क वाले, आप क्या समझते हो कि ये महज एक बात है जो ज़बान से लगा दी है, लोगों को सुनाने के लिए नारा लगा दी और खलास मअस्सलामा, सब अपने अपने घर जाओ, बिरयानी खाओ, सो जाओ, बस फिनिश, कोई पूछने वाला नहीं है। जो मर्जी चाहो नारे लगाते रहो, दावे करते रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसूल ये है कि जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें अज़ाब से दो चार नहीं करेगा, अज़ाब नहीं देगा। तो इस्तिग़फ़ार सारे पकड़ लें इसको लाजिम, यकीन करें खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन हालात बदल देगा, खुद एक चेंज आएगी, मैकेनिज़्म डिवाइस हो जाएगा। और ये डिवाइन नहीं हो सकता, किसी इंसान के बस का भी ये रोग ही नहीं है, इसके लिए डिवाइन फोर्स की ज़रूरत है। अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ही हमारे हालात बदल सकता है। इसके साथ साथ दूसरा हल ये है कि सब लोग नमाज पे आ जाएं, नमाज पे। जैसे ही अज़ान हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुनादी, वो मास्टर है, मेरा भी, आपका भी, सबका। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुनादी जो हमारा खालिक व मालिक है, माबूद बरहक़ है, उसका मुनादी, उसकी तरफ से ऐलान करने वाला ये मुअद्दिन जब मस्जिद के स्पीकर ऑन करके माइक के आगे खड़े होकर अज़ान कहता है, अज़ान की सदा गूंजती है, तो इस अज़ान को सुनकर अज़ान हो तो ग़ुलामों की तरह खिंचते चले जाएं अल्लाह की इबादत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। वो मेरा मालिक है, वो मेरा खालिक है, उसने मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ किया है कि मैं 5 वक़्त उसके दरबार में आऊँ, उसके दर पर हाज़िर हूँ, सजदा करूँ, अपनी पेशानी को उसकी बारगाह में रखूँ, कमाल इज्ज़ो नियाज़मंदी के साथ उसकी तस्बीहात, तक़दीसात, तहलीलात, तजलीलात, तहमीदात, बुज़ुर्गी, अज़मत, किबरियाई, जलालत के गीत गाऊँ। वो बहुत खुश होता है जब मैं आऊँगा उसकी बारगाह में, क़याम करूँगा, रुकूअ करूँगा, सजदे करूँगा, उससे दुआ मुनाजात करूँगा, अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह के आगे रखूँगा। इन्नमा अश्कू बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह। तो वो बहुत खुश होता है, वो बहुत खुश होता है, वो मेरे सारे मसाइल हल करने पर कादिर है, मेरी मुश्किलात को आसान करने पर कादिर है। तो बिल्कुल गुलामों की तरह खींचे चले आए, मत देखिए मेरा स्टेटस क्या है, मेरा ओहदा क्या है, मेरा मनसब क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक्सेप्शंस सिर्फ उन लोगों को मिल सकती है जो जंग की हालत में, जिस तरह मदीना तय्यबा में
جنگ ہو رہی تھی، ہجرت کا 5واں سال ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ کے اطراف میں خندقیں کھودنے میں دفاعی مصروفیات میں مصروف ہیں، جس کے باعث دشمن سر پہ تھا۔ عصر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ یا پھر وہ لوگ ہیں جو پریکٹیکلی کسی موت کے منہ جاتے ہوئے انسان کی جان بچانے میں مصروف ہوں، تو ان کے لیے ہے تھوڑی بہت گنجائش رخصت کی ہے، نماز کو تھوڑا سا مؤخر کر سکتے ہیں، نماز تاخیر سے ادا کر لیں۔ یہ رہنمائی بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ یونس میں آتا ہے، بنو اسرائیل جن کو فرعونیوں نے غلام بنایا ہوا تھا، اس قوم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، یا اللہ ہمیں اس قوم سے نجات دے دے۔ علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہم نے اللہ پہ توکل کیا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ رکھا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنانا کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے پھریں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ قوم کافرین سے ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے۔ تو اتنی بڑی قوت فرعونیوں کی، تصور کر سکتے ہیں، حالات بدلتے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ دیکھو نا، پیچھے فرعون ہے، اس کا لاؤ لشکر ہے، ٹھاٹھیں مارتی ہوئی فوجیں ہیں، آگے دریا ہے، کوئی ہے صورت میں نکلنے کی؟ لیکن جب اللہ رب العالمین کو پکارا اور اخلاص کے ساتھ پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے بیچ میں سے خشک راستے عطا فرما دیے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اتنی بڑی قوت فرعونیوں کی، اللہ رب العالمین نے موسویوں کو معجزاتی طور پر چھوڑایا، اور اس کا جواب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے دیا کیا کہ تمہارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، نماز قائم کرو اپنے گھروں میں بھی، اور جو نماز کے لیے عبادت گاہیں ہیں وہاں پر جاؤ ان کو آباد کرو، معنی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ اسی طرح وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سب لوگوں کے لیے ہے، جمع کا صیغہ وَاسْتَعِينُوا، سب اوپر سے لے کر نیچے تک سب کدھر ہے؟ جمعہ ہے آج، نہیں علم ان کو؟ کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ان پر نماز فرض نہیں؟ ان کے لیے جمعہ نہیں؟ تو پھر حالات کیسے بدلیں گے؟ وَاسْتَعِينُوا، تم سب مدد مانگو، بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو جتنے بھی آپ کے امپورٹنٹ کام ہیں، جتنی بھی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، نماز کے آگے کوئی میٹنگ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ 70-75 سالوں سے میٹنگیں ہی کر رہے ہیں، جن حالات میں ملک کو پہنچا دیا اور ملک پہنچا ہوا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کے کام سے ضروری نہیں ہے، جیسے ہی اذان ہو دوڑتے چلے آئیں سارے، ورنہ قرآن اصول پیش کرتا ہے، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے تو جنت میں بھی ایک قانون بنایا تھا نا ہمارے بابا جان کے لیے، ہماری اماں جان کے لیے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ کہا تھا کہ جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مزے سے رہو، لیکن خبردار یہ شجر ممنوعہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ ایک درخت تھا، اللہ اعلم کون سا تھا، انجیر کا تھا، سیب کا تھا، آم کا تھا، اللہ اعلم، بس ایک درخت تھا، اس کی نشاندہی کر دی گئی تھی اور قانون یہ بنایا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ بالآخر منشاء الہی کے مطابق بابا جان اماں جان چلے گئے شجر ممنوعہ کے قریب، اور جو ہی اس کے پتے توڑے اور اس کا ذائقہ چکھا، اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال بھی دیا، نعمتیں بھی لے لیں واپس، اور آج ہم ان کی اولاد دنیا میں موجود ہیں۔ وہ آدم علیہ السلام جن کے فضائل و مناقب، پہلی فضیلت اور منقبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اور اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ سوچنا نہیں، جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے، جیسے اللہ کی شان کے شایع ہے، اللہ اعلم، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، اللہ عز و جل کی شان کے شایع ہے، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔
دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور دوسری فضیلت بابا جان کی یہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے جھک جاؤ۔ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے لیے جھکے۔ اور پتہ ہے فرشتے کتنے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا، خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میرا استقبال کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بیت معمور کیا ہے؟ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح پوری دنیا کا سینٹر مکہ مکرمہ خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے یہاں پر عبادت کے لیے آتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ آ کر چلا جاتا ہے قیامت قائم ہو جائے گی، دوبارہ اس کی باری نہیں آنے والی۔ اللہ اکبر! پتہ چلا کتنے فرشتے ہیں؟ ان تمام فرشتوں کو، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ ایک سائیڈ کا تقریباً 600 سال کے برابر ہے، دونوں طرف کا فاصلہ تقریباً 1200 سال۔ اتنا بڑا ایک فرشتہ ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، انسان تو چھوٹا سا ہے، سمجھتا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہے۔ فرشتہ اتنی بڑی مخلوق، تو یہ دوسری فضیلت ہے، دوسری منقبت ہے۔ اللہ اکبر! کہ تمام فرشتوں نے ہمارے بابا جان کو سجدہ کیا، ان کے آگے جھک گئے، ان کے احترام میں، ان کی تعظیم میں۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل کر کے اپنا پڑوس دے دیا۔ کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ لاؤ ایسی کوئی ہستی ہے تو پیش کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انہوں نے اس قانون کی پاسداری نہ کی، منشا الہی تھی کہ وہ جاتے اس کے قریب اور وہ چلے گئے، تو اللہ رب العالمین نے انہیں کیا کیا؟ جنت سے نکال دیا۔ آج ہم ان کی اولاد دنیا میں زمین پر موجود ہیں، اور ہماری اصل جگہ، ہم مسافر ہیں، دنیا مسافر خانہ ہے، ہماری اصل جگہ لوٹنے کی انشاءاللہ وہ جنت ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی کی محبت سے مجبور ہوگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو کوئی بھی کام اللہ رب العالمین کے کام سے ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین نے اصول قرآن کے اندر یہ بیان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری، پھر جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری عبادت سے منہ موڑے گا۔ نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ نماز اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ذکر کی افضل ترین صورت ہے نماز۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی مبارک انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے فرمایا، اس طرح دنیا میں معیشت تنگ، اور مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تو قبر بھی استغفر اللہ اس کے لیے تنگ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دوغلا پن چھوڑ دیں۔ تو خالق کائنات اللہ سبحانہ وتعالی کی ان تعلیمات کا پرچار کیا جائے، پریکٹیکلی پاسبل ہے انشاءاللہ، مجھے امید ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے۔ اوپر سے لے کر نیچے کے لیول تک جب سب مل کر استغفار پہ آ جائیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خود ہمارے حالات بدل دے گا۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق، اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک دوستی،
اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھنا اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ہدایات اور تعلیمات اور احکامات دیے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، تم نے ان سے دوستیاں نہیں لگانی، ان کے پاس اپنے مسائل لے کر نہیں جانا، بلکہ اپنے مسائل اللہ کے پاس لے کر آنے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارا خالق و مالک ہے۔ ان تمام باتوں کے اوپر جب عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین ضرور ہمارے حالات بدل دے گا۔ ادروائز آپ یقین کریں، فزیکلی آپ جتنے مرضی پلان بنا لیں، شارٹ ٹرم پلان، لانگ ٹرم پلان، شارٹ ٹرم ریوائول آف اکانومی، لانگ ٹرم ریوائول آف اکانومی، ان کی ایگزیکیوشن کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہونی ان کی ایگزیکیوشن۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، انڈیویجولی آپ کریں، انفرادی طور پر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ انفرادی حالات بھی بہتر کرے گا، اور اگر اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اجتماعی طور پر بھی انشاءاللہ ہماری لائف میں، ہماری معاشرے کے اندر، معاشرتی سطح پر انشاءاللہ تبدیلی لائے گا۔ باقی بھاگ کر جانا ہے، جہاں چلے جائیں۔ جو یہ سمجھتا ہے پاکستان پر مشکل وقت آیا ہوا ہے تو اس کا حل شاید یہ ہے کہ ملک کو چھوڑو، اپنا سارا پیسہ اکٹھا کرو، ودرا کرا لو، باہر نکل جاؤ، تو چلے جاؤ جہاں بھی جانا ہے، جہاں کوئی سمجھتا ہے کہ میں سیف ہوں۔ حقیقت یہ ہے سیف کوئی نہیں ہے، انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، انسان کے اگلے سانس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اگلا سانس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و بشر، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر تم آسمان اور زمین کے احاطے سے نکل کے بھاگ کے کہیں جا سکتے ہو تو جا کے دکھاؤ، نہیں جا سکتے۔ تو یہ لگتا ہے ایسا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سیف ہو گیا ہوں، سیف کوئی نہیں ہے، جس کو اللہ رب العالمین سیف کرے وہی سیف ہے۔ اور ویسے بھی ایک گھر ہے، اس میں پرابلمز ہیں، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سارے اچھے لوگ، آپ لوگ جو ہیں ملک چھوڑ کر چلے جائیں، گھر چھوڑ کر چلے جائیں، تو پھر تو ضروری تباہ ہو جائے گی چیز۔ یہ ویسے بھی معاشرے کے اندر بیلنس ہوتا ہے، جب نیکی زیادہ ہوتی ہے، برائی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو پھر حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اور جب نیکی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، برائی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر حالات بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے سوچنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے گھر چھوڑ کے بھاگ جانا، ملک چھوڑ کے بھاگ جانا، مسائل کا حل تلاش کرنے کی بجائے، ان اسباب پہ غور کرنے کی بجائے کہ آج ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کائنات کے اندر اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، تو یہاں پر تو اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن یہ لوگ ہیں جو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، غور تو کریں، دنیا میں اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں۔ ترکیہ میں زلزلہ آیا ہوا ہے، ہزاروں اموات ہو چکی ہیں، ذرا غور تو کریں یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، کس کے حکم سے آتا ہے، زلزلے کے اسباب کیا ہیں، ذرا غور تو کریں۔ سائنس کہتی ہے نیچرل پروسیس ہے، اللہ کی قسم نیچرل پروسیس ہو یا نہ ہو، اس کے اسباب وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے، اللہ کے رسول نے بیان کیے۔ ہم نے آرام سکون سے الحمدللہ رب العالمین اپنے گھروں میں سردیوں کی یخبستہ راتیں کاٹی۔ ابھی بھی پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں بیٹھنے اور سونے کے لیے خشک زمین میسر نہیں ہے۔ ہم نے تو بڑے مزے سے، بڑے آرام سے اپنے بیوی بچوں کے درمیان اپنے گھروں میں سردیاں کاٹ لی، لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر سیلاب زدہ علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، 30 کنالوں کے گھروں کے اندر رہنے والوں۔ کبھی سوچو ان لوگوں کے حالات، جن بیچاروں کے پاس سر چھپانے کے لیے ایک مرلہ زمین نہیں ہے، ایک مرلہ۔ آج ان کا نام استعمال کر کے، ان کے نعرے لگا کے انا للہ و انا الیہ راجعون، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو استغفار، نماز کو لازم کریں، ساری قوم استغفار پہ آ جائے، سرمایہ دار، جاگیردار، ڈکٹیٹرز، بیوروکریٹس، ٹاپ لیول سے لے کر نیچے تک سب استغفار اور نماز کو مضبوطی سے تھام لیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات بدل دے گا۔ یہ لوگوں کے بس کی بات نہیں رہی ہے، اور خدا را کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے اکیلے یا اتنے تھوڑے سے لوگوں کے استغفار کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ اتنا بڑا ملک ہے پاکستان، کروڑوں میں ہے اس کی عوام، تو یہ چند محدود گنے چنے لوگ
ان کے استغفار سے، ان کی نمازیں پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ از دا بیسٹ پلانر واللہ خیر الماکرین۔ فرعون نے کہا موسیٰ جہاں بھی ملے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، قتل کرنے کا حکم دیا۔ دیکھ لو اللہ نے اسی بچے کو فرعون کے محل میں پالا پوسا بڑا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ سب کہہ رہے مار دو، جلا دو، قتل کر دو، ذبح کر دو، ایک کھڑی ہوتی ہے عورت، ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، اللہ نہ جانے کب کہاں کس سے کیا کام لے لے۔ ہاں ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ بھی فرعون کی اپنی بیوی ہے، کہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، یہ بچہ مجھے بڑا پسند آیا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اللہ آیا مزہ کہ نہیں قرآن پڑھ کے؟ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرتی ہے، اللہ اپنا کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی آواز میں، اس کی دعوت میں ایسا دم خم پیدا کر دیتا ہے کہ ہزاروں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ واللہ خیر الماکرین۔ سب کہہ رہے ہیں یوسف کو قتل کر دو، مار دو، اس کی وجہ سے ہمارے والد ہماری طرف مہربانی اور شفقت نہیں فرماتے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے تمام بھائی مل کر ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ایک کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھو اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، سب بھائی کہہ رہے ہیں مار دو، ایک کھڑا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ہاں ایسا ہے کہ اسے کسی گہرے کنویں میں، اندھیرے کنویں میں پھینک دو، تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ باقی یہ مایوسیاں پھیلانے والے، ڈرانے والے، ابھی پیٹرول 250 روپے لیٹر ہوا ہے، 30 روپے اور مہنگا ہو جائے گا، 300 تک چلا جائے گا، یہ خوف و ہراس پھیلانے والے، ڈالر چڑھ رہا ہے، روپیہ گر رہا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، افراتفری، بے چینی، بے سکونی کی باتیں کرنے والے، انہیں اللہ کا قرآن سناؤ۔ ایک وقت آیا تھا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں، جب یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ بڑی زبردست طاقتور فوجیں آ رہی ہیں، مدینہ میں کسی ایک شخص کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گی، صحابہ نے جب یہ سنا تھا کہ سارے لشکر ہمارے خلاف متحد ہو گئے تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی اور رحمت سے انہیں دشمن کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھا۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، دشمن جو آگ ہمارے خلاف بھڑکا رہا ہے، جب ہم اللہ رب العالمین کو دل سے اپنا خالق و مالک مانیں گے، اس کے احکامات پر چلیں گے، تو وہ دشمن کی ساری چالیں، ساری تدبیریں ناکام کر دے گا۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا نا، وہی ہمارا اللہ آج بھی ہمارے حالات بدلنے پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔